کچھ جو ہے ان کے زمین دی تھی، اور یہ کہ ہم نے یہ جو ٹرانزیکشنز ملک ریاض صاحب نے جو القادر یونیورسٹی کو جو رقبہ اور اس کے علاوہ جو کچھ کیش بھی ترسیل کیا تھا ان کے اکاؤنٹ میں بلڈنگ میں، تو ان کے بارے میں بھی اس کو مزید تقابل کرانا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے فضول قسم کی باقیات وہ وجوہات موجبات لکھ کے کو 25-30 نکات بنا کے رکھ دیے تھے، جن میں سے بیشتر تو وہ تھے جو اس کا پس منظر بتاتے چلے آئے، اور 2-3 تھے جو بنیادی طور پر جو وجوہات جن کی بنیاد پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تو میں نے اس میں ان کو بتایا کہ جی یہ ساری جو ہے ان کی بحث ہی عبث ہے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس میں جو ان کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں، المشرق بینک کی جانب سے جو جواب آیا ہے، اور اس میں جو ملک ریاض کی اپنے جو درخواست جس میں سی ایم اے دی گئی ہے اس کا بھی جواب ہے، اگر اس میں دیکھیں تو وہ این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو ہے اس کے درمیان اور مبشرہ جو ان کی بہو ہے ملک ریاض کی اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جس میں یہ 2018 میں المشرق بینک جو تھا اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کیا تھا ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے حکم کے تابع، چونکہ وہاں انہوں نے این سی اے نے ایک انکوائری کھولی تھی کہ حسن نواز کی جو 1 ہائیڈ پارک کی جو وہ تھا پلاٹ تھا، وہ اس کو انفلیٹڈ قیمت پر 15 ارب کا تھا اور 50 ارب روپے پہ ملک ریاض صاحب نے وہ خریدا تھا، اور اس پر انکوائری ایک شروعات ہوئی تھی، اور اس کی پاداش میں اس انکوائری کے میں یہ فریز کر دیا گیا تھا اماؤنٹ جو تھا یہ المشرق میں جو مبشرہ کا جو اکاؤنٹ تھا۔ تو اس کے جو تھیں جو سپریم کورٹ میں جواب دیا المشرق نے کہ یہ 2018 میں فریز ہوا تھا، اور یہ جو ہے 7 نومبر 2022 کو 7 نومبر 2022 کو یہ ان کا 7 نومبر 2019 کو 7 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے این سی اے کے درمیان اور مبشرہ کے درمیان کہ اگر یہ جو ہے ڈی فریز کیا جاتا ہے تو بلا حیل و حجت کے یہ جو میرا اکاؤنٹ کے پیسہ ہے یہ سارا جو ہے ان کے این سی اے کے حکم پر اس کو ترسیل کر دیا جائے، واگزار کر دیا جائے۔ 22 نومبر 2019 کو ڈسٹرکٹ جج اس کو آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے جو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس اماؤنٹ کو ڈی فریز کر دیتا ہے تو این سی اے لکھتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اب یہ ڈی فریز ہو چکا ہے المشرق بینک کو، اور المشرق بینک کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے پاکستان کا ملک بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کے نام میں، یہ اس کے جو ہے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر کر دیا جائے سارا۔ اب اس کا نہ تو یہ کابینہ کی میٹنگ تو جو ہے محترم عمران خان کی سربراہی میں یہ 3 دسمبر کو ہوتی ہے، یہ 22 نومبر اس سے پہلے یہ اماؤنٹ براہ راست این سی اے کے حکم کے تحت اور ان کی جو معاہدہ ہوتا ہے بیریا ٹاؤن کے درمیان، یہ اس کی تکمیل میں یہ المشرق بینک جو لندن کا ہے وہ اماؤنٹ ترسیل کر دیتا ہے سیدھا سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ جو اکاؤنٹ ہے رجسٹرار نے کھولا ہوا ہے۔ تو اس میں نہ کہیں حکومت پاکستان کا دخل عمل ہے، نہ کہیں اس میں محترم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے، نہ اس میں شہزاد جو پاکستان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کا انچارج تھا، نہ اس کا کوئی اندراج اور ذکر ہے اس معاملے میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ جناب جب سیدھا
یو کے سے اماؤنٹ سیدھا جو ہے سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ اس کی تکمیل میں جو حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کے جو ان کے ذمے جو ٹھہرایا گیا تھا نادہند ہونے کا جو ذمہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو رقبہ سندھ میں جو بیریا ٹاؤن کے لیے خریدا ہے اس کی قیمت انہوں نے کم ادا کی ہے حکومت کو، اس لیے ان کے ذمے وہ قیمت لگا کر اور باقی کی قیمت کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں، اور سپریم کورٹ نے اس کی عملداری کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا اور رجسٹرار کو حکم دیا کہ رپورٹ کرتے جائیں۔ سو اس میں جب براہ راست ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کیبنٹ کی تو 3 دسمبر 2019 کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اماؤنٹ جو ہے آئی ہے، جبکہ پاکستان کو اس وقت سخت فورن ریمیٹنسز کی ضرورت تھی۔ سو یہ پاکستان کے اسی اماؤنٹ اکاؤنٹ میں آیا جو رجسٹرار کے پاس ہے، جس کی آج بھی جو یہاں ہم کھڑے ہیں آج بھی تاریخ تھی وہاں سپریم کورٹ میں اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کی، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو اوور سی کر رہی ہے کہ کیا ملک ریاض کے ذمے جو واجبات ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ تو اس میں یہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس سو کالڈ بنایا گیا ہے، یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں۔ اس میں تو نہ عمران خان کا تعلق ہے، نہ کابینہ کا تعلق ہے، نہ ہی شہزاد اکبر کا تعلق ہے۔ سو یہ کیس، ہاں البتہ جو القادر یونیورسٹی کے نام جو زمین کی گئی ہے اور اس پر جو عمارت بنائی گئی ہے، یقیناً وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ کی ہے، اور وہ یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے، 107 بچہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے آپ کریں گے تو وہ، میں نے یہی کہا کہ جناب اگر ان کو زیادہ وہ ہے نیب کو، تو جائیں سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دیں کہ فریق بن جائیں، اور فریق بننے کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہے ہمیں دے دیں یہ اماؤنٹ 190 ملین، بھلا لے لے، یا حکومت پاکستان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ لے لے، نیب جو ہے کس نے روکا؟ جائیں سپریم کورٹ میں درخواست دیں، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں۔ اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی وہاں زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یا کوئی ملک ریاض نے بطور افزانے کے یا کسی طور پہ دی ہے، تو وہ آپ بے شک اس کو آپ لے لیں اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیں، بچوں کو جو ہے وہاں نکال دیں۔ لیکن اس طرح سے جو آپ نے یہ حرکت یہ کرنے کی ان کو دی ہے نیب کو، اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دینا بند کر دی ہیں، اور یونیورسٹی کے طلباء جو ہے وہ اس اذیت سے گزریں گے جس میں اساتذہ کو تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوگی، اور یہ مفت تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، رہائش ہے، ان کا خوراک ہے، ان کا سارا کچھ جو ہے ہر چیز مفت دی جا رہی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ سفر کرے گا تو بچہ سفر کرے گا، سفر کرے گی تو تعلیم سفر کرے گی، معیار گرے گا۔ اور یہ جو محترم عمران خان صاحب کے جہاں تک چیریٹی پروگرامز کا تعلق ہے، تو وہ ان کے تینوں جو ہے کینسر کے ہسپتال، اس پر انگلی کوئی نہیں اٹھا رہا، اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اربوں روپیہ سال کا ان کا ایک ہسپتال پر اخراجات آ رہے ہیں جو مخیر حضرات پاکستان کے دیتے ہیں، اور الحمدللہ کینسر کا علاج پاکستان ہی میں ہو رہا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور مفت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح نمل یونیورسٹی نہ صرف اسلام آباد بلکہ میاں والی میں جو مخیر حضرات کے جو دین پر یا ان کے ڈونیشنز پر جو چل رہی ہے، وہ ان کو بھی طلباء کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم دی جا رہی ہے جو مفت ہے۔ سو ایسے میں جب میں نے ان کو یہ سارا عرض کیا تو 16 دن تو پہلے ہی ریمانڈ لے چکے ہیں، اور ان سے کیا لینا ہے اس میں عمران خان سے، لیکن وہ جو ان کی نیب کی جس طرح ضد ہوتی ہے، اب اگر ہم نواز شریف خانوادہ یا شریف فیملی کا نام لکھا ہوتا تو وہاں تو نیب بیٹھ جاتی ہے 1 منٹ میں، اور چونکہ یہ دوہرا معیار آ رہا ہے، چاہے وہ نیب ہو بدقسمتی سے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، دوہرے معیار سے بدقسمتی سے چل رہا ہے۔
ایسے میں ریاستیں جو ہیں بدقسمتی سے نہیں چلا کرتی ہیں. دیکھیں آپ اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, لیول پلینگ تو دور کی بات ہے. یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کا کوئی نام لیتا ہے یا ان کا جو امیدوار ہے یا ان کے ساتھ منسلک رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے, اس کو غائب کر دیا جاتا ہے, اس کو پابا سلاسل کر دیا جاتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے جو ہے خانوادے کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. سو ایسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں بنیادی طور پر نفی کی جا رہی ہے قانون کی, عدالتوں کے ساتھ تضحیق ہو رہی ہے, اور اسی طرح جمہوریت کا گلا جو ہے دبایا جا رہا ہے, اور اس طرح سے کوئی فارن انویسٹر بھی نہیں آئے گا, اور پاکستان کی عزت اور تکریم میں بھی جو ہے نیچے تنزلی ہوگی, اور پاکستان کی معیشت بھی. کھوسا صاحب, سائفر کا ٹرائل جتنا بھی جیل میں ہوا وہ کالعدم کیا ہائی کورٹ نے. ابھی آپ کا نیب کا القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرائل چل رہا ہے. کھوسا صاحب پہلے یہ بتائیے گا, آج کی سماعت میں جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا اس پہ عدالت نے کیا کہا, اور سماعت کب تک ملتوی کی؟ کتنے روز کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا نیب کی جانب سے؟ 10 دنوں کا انہوں نے تقاضا کیا تھا, مطالبہ کیا تھا. ابھی ہم جب جو آئے ہیں تو وہ اندر ابھی فیصلہ لکھوا رہے تھے, تو اس لیے سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جیل ٹرائل کے حوالے سے بتائیے گا. سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو کالعدم ہو گیا, اب دوبارہ ڈیٹ پڑتی ہے, بلایا گیا ان کو بھی. نیب کا بھی اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے وہاں پہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے, یا جیل ٹرائل ہی چلتا رہے گا, یا آپ عدالت عظمیٰ سے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, ابھی جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا مقدمہ ہے ابھی وہ تو شروعات ہی نہیں ہوا ہے, ابھی تو تفتیش کے مرحلے میں, ابھی چلان ہی پیش نہیں ہوا ہے. ٹرائل تو تب ہوتا ہے نا جب پہلے چلان پیش ہوگا, تفتیش مکمل ہوگی, چلان ہوگا تو پھر ٹرائل کا ہوگا. اور یقیناً ہم اس بات کو چیلنج کریں گے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ انصاف کی نفی ہے اور انصاف کا قتل ہے جیل ٹرائل. تو اس کو ڈیفینیٹلی یقیناً ہم چیلنج کریں گے جب وہ ٹائم آئے گا. کہ جیسا آپ کی باتوں سے لگا ہے کہ بیس لیس کیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 6 گھنٹے نیب کی ٹیم جو ہے اڈیالہ جیل میں تفتیش کرتی ہے. اگر 6 گھنٹے اڈیالہ جیل میں تفتیش ہوتی ہے, کیا پوچھا جاتا ہے خان صاحب سے, کیا سوالات ان سے کیے جاتے ہیں؟ اس بارے میں خان صاحب نے آپ کو بتایا, آپ نے ظاہر ان سے پوچھا ہوگا کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے؟ بار بار وہی چیزیں پوچھتے ہیں بار بار کہ جی کابینہ نے کیا فیصلہ کیا. کابینہ کا فیصلہ آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہے, متفقہ فیصلہ تھا, اور کابینہ کا فیصلہ کلیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ. جی یہ جو ہے ساری چیزیں 190 ملین جو ہے, اس میں خان کا لینا دینا دور نزدیک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ملک ریاض نے وہاں جو ہے 1 ہائیڈ پارک جو ہے انفلیٹڈ ریٹ پر دیا حسن نواز نے, اور وہ جو ہے اس کی انکوائری این سی اے کر رہی تھی, اس کی انکوائری میں خان کو کیا لینا دینا, وہی بار بار پوچھتے ہیں. اور اسی طرح وہ پوچھتے ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے بارے میں, وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. وہ صدقہ اس کی جو اصل کاپی ہے, اصل جو وہ انسٹرومنٹ اور ڈاکیومنٹ ہے, وہ انہوں نے کہا کہ میرے وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب کے پاس ہے. علی ظفر کو کہ انہوں نے نوٹس دیا, اس نے کہا ہاں میں دیکھتا ہوں, ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. اور ان کے پاس نقول آلریڈی موجود ہیں, اور ویسے بھی رجسٹرڈ انسٹرومنٹ ہے, وہ جہاں رجسٹری ہوئی ہے وہاں بھی اس کی نقول موجود ہے. سو خان صاحب کو اس کی کیا تقابل کرانا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ٹرسٹی جو ہے اپنے استعمال میں کوئی یہاں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں, نہ تنخواہ لے سکتے ہیں, نہ کسی رشتہ دار کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں, اور اس کا آڈٹ وغیرہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. سو اس ٹرسٹ میں سے تو وہ ایک ڈھیلا بھی بیچ میں سے نہیں جا سکتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیس ہے اس میں. دونوں صورتوں میں اتنی لمبی 16 دن پر محیط, اور 6 گھنٹے جس طرح آپ نے صحیح کہا, سوائے اس کے کہ آپ جو ہے نیب اور بدقسمتی سے جو اکابرین ہیں یا حکومت ہے, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان کو کسی طریقے سے بریک کرنا. اور وہ خان نے بہت ہی اسٹرانگ نروز ماشاءاللہ, آج بھی وہ بالکل چاق و چوبند تھے, اور چست پورے طرح سے وہ جو ہے متفکر تھے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج بھی انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بات کی, آج بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا انکوائری کروائی جائے.
9 मई की इंक्वायरी करवाई जाए ताकि पता चले कि 9 मई क्या ऑर्केस्ट्रेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से जो है इनके जो है कारकुनों को पाबा सलासल करके इसको पार्टी को तोड़ना है और हवा में बखेरना है। तो इसलिए आज उनका इसरार था यही कि 9 मई के जो है सानहे पर जो है वो करवाया जाए, एक इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी करवाई जाए और ये कौम के सामने मामलात आने चाहिए। इसलिए कि इसकी आड़ में जमहूरियत को कत्ल कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है इस मुल्क में। इसकी जो है नतीजे में एक सजा याफ्ता शख्स को लाकर जो है फिर ताज पहनाने की कोशिश की जा रही है इसमें, और इसके ज़रिए जो है लोगों को तोड़ फोड़ की जा रही है, लोगों को जो है जबर और तशद्दुद करके उनका जो है पाकिस्तान में एक 25 करोड़ अवाम का एक जेल कैद खाना बना दिया गया है इस मुल्क को। इतना बड़ा जो यलगार मारी गई है, अब हम दुनिया में ये भी कहने लायक नहीं है, क्योंकि जब जीएसपी प्रोग्राम दुनिया में ये किया गया तो उसमें उन्होंने भी मशरूत किया कि पाकिस्तान की जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी पामाली हो रही है, मिसिंग पर्सन, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की आड़ में, तो इसलिए उन्होंने किया। और आज मैंने अदालत का जब ये दिखाया कि मेरे बेटे शहबाज को 13 करोड़ 65 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस आया है, 1 साल का टैक्स का नोटिस शहबाज खोसा जो एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रिसेंटली हाईएस्ट वोट्स लेकर इलेक्ट हुए हैं, आज उनको ये नोटिस दिया है। मैंने अदालत को वो नोटिस भी दिया और उन्होंने प्रोसिक्यूटर को भी कहा कि क्या अगर वकालत करने में किसी की वकालत करने की पादाश में ये अगर उनको खौफ करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसका कोई जवाब नहीं है, और प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप इसको देखें ज़रा। बाहर कैफ हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये मेरे घर पे फूल झड़ियाँ बरसाते हैं और मुझे लिफ्ट की सैरें करवाते हैं तो ये उसी का तसलसल है कि मेरे बेटे को 13 करोड़ 65 लाख का 1 साल का टैक्स का नादेन करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई शख्स भी, ना तो कोई वकील इतना टैक्स जो है देता है, ना कोई अमीर से अमीर तर आदमी जो है उसको इतना टैक्स मिलता है। शायद मियाँ साहब और उनकी फैमिली भी इतना टैक्स नहीं देती होगी मिलाकर भी। तो ये इस तरह के हथकंडों से वकला को खौफ करना या इस तरह से खौफ फैलाना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक खौफ की फिजा जो आपने मुसल्लम कर दिया, मुसल्लत कर दिया, ये जमहूरियत की ग्रोथ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क को आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और इसको बंद होना चाहिए। सर ये वकला को मिलिट्री कब मुतहरिक होगी? इतनी लाकानूनीयत मुल्क में चल रही है सर, वकला इंशाल्लाह मुतहरिक हैं, आप फिक्र न करें, हम दिफा करेंगे इस मुल्क का और अवाम का, इंशाल्लाह दिफा करेंगे। थैंक यू सर।